الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے آپ رحمت رمضان نشریات دیکھ رہے ہیں، اور یہاں وقت ہوا ہے آپ کے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، یقیناً ہم سب کی محبوب ہیں، مرغوب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر ہے؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے، یہ خاص طور پر ہم نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، قرآن پاک سے ہم موضوعات پر ہمارے مفتی صاحب ہمیں بیان فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری جو تعلیمات ہیں قرآن پاک کی، الحمدللہ وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک میں بلند اخلاق کی تعلیم۔ اللہ اکبر! بھائی، کسی بھی انسان کی پہچان تو اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ یہاں دیکھا جائے تو اگر بزنس ہو تو بندے کو پتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی ڈیلنگ کیسی رکھنی ہے، میرا اپنا انداز تکلم کیسا ہونا چاہیے، کتنی محبت سے چہرے پر کیسی مسکراہٹ رکھنی ہے، اور کس طریقے سے گاہک کو اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو دکھانا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ مگر اگر آپس کے رشتوں کی بات کی جائے تو وہی بندہ پھر اخلاق سے عاری نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار، یہ ابھی دکان پر تو بڑی اچھی بات کر رہا تھا، مگر یہ اپنے بھائی سے کس طرح بات کر رہا ہے، یہ اپنے والدین سے کس طرح بات کر رہا ہے، یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس انداز سے کیوں بات کر رہا ہے۔ ارے یہ جب گیدرنگ میں بیٹھتا ہے تو یہ اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس کا گاہکوں کے سامنے چیز بیچتے ہوئے تو بڑا ہی پیارا انداز تھا، اچانک سے انداز بھول گیا۔ تو بھائی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے ہمیں اخلاق کا کیا معیار دیا ہے، کن جگہوں پر، کن مقامات پر، کن رشتوں کے ساتھ ہم نے اس اخلاق یعنی اس زیور سے کس طرح اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ٹاپک ایک تو بڑا خوبصورت ہے، اور پھر بات قرآن سے ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ آغاز یہاں سے ارشاد فرمائیے کہ چونکہ انسان کی پہچان ہی اخلاق ہوتے ہیں، تو ہمارا قرآن، اللہ کا کلام، اخلاق حسنہ کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اخلاق چونکہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے، بغیر اخلاق کے کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ اللہ! خواہ وہ اچھے ہوں کہ برے ہوں، عادت جو ہوتی ہے اسی کو خلق کہا جاتا ہے، اخلاق ہے۔ اب یہاں پر اخلاق حسنہ جو ہم کہتے ہیں، یہ تو بلند اور اچھے اخلاق، لیکن انسان کے جو کیریکٹر ہیں جس سے وہ پیدا ہوا ہے، ساتھ میں اس کی عادتیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، تو بغیر عادات کے، بغیر اخلاق کے کوئی انسان ہے نہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ انسان کی زندگی کو کسی ایک سائنسدان نے بتایا تھا کہ اگر یوں سمجھ لیں کہ کسی کی بلندی اور اس کے قد کو پہچاننا ہو تو کیسے، اس نے بورڈ پر ایک لکھا، کہا کہ یہ انسان اخلاق 1 نمبر ہے اس کے، واہ واہ! اخلاق میں اگر اچھا ہے تو یہ 1 نمبر ہے۔ اور اس کے بعد ایک 0 لگایا، 0، کہا کہ علم والا ہے تو یہ 10 گنا زیادہ ہے۔ واہ واہ! اچھے اخلاق کے ساتھ علم والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور 0 لگایا کہ یہ بلند منصب والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق اور علم، تو 100 نمبر ہیں اس کے۔ واہ! 0 ایک اور بڑھ گیا، 0 اور 1 بڑھ گیا، تو اس نے بڑھایا۔ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ 1 کیا تھا؟ اخلاق۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر تھا علم، اور پھر تیسرے نمبر پر تھا اس کا منصب۔ اب اس نے کہا کہ یہ دیکھو 100 نمبر کا انسان ہے، اب اس میں سے اس کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس کا منصب بھی رکھتے ہیں، اور یہ 1 ہٹا دیتے ہیں، کیا بچا؟ پھر 0 بچا۔ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سے اخلاق کو ہٹا دیا گیا تو صرف 0 ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوبصورت! انسان 0 ہے، واہ واہ واہ! بغیر اخلاق کے انسان نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر قرآن پاک
ان بلند اخلاق کو سکھانے کے لیے آیا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے. اور ایک بہت اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اخلاق ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کا دستور ہے. اگر آپ ایک کمپنی کا موبائل استعمال کر رہے ہوں، مثال کے طور پر سیمسنگ کمپنی ہے، تو اس کے استعمال کے طریقے آپ اس کی کمپنی سے ہی پوچھیں گے. بالکل صحیح ہے. دوسری کمپنی والا کیوں اس کے طور طریقے بتائے کیسے چلے؟ دنیا کا واشنگ مشین جس نے بنایا ہے اس کا کیٹلاگ ساتھ میں بھیجتا ہے کہ اس کے یوز کے طریقے کیا ہے. بہت اچھا. تو جو شخص جس چیز کو بنایا ہے وہ اس کے استعمال کے طریقے بہتر جانتا ہے. تو اب انسان کو جس نے بنایا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو اچھے اخلاق کسے کہا جاتا ہے. کیا کہنے مصطفیٰ، سبحان اللہ. اور وہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مناسب ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ. سبحان اللہ. تو آتے ہیں ہم خالق کائنات سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے خلق کیسے ہوں. کمال کر دیا مصطفیٰ، واہ واہ واہ. کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جینے کا سلیقہ. اچھا، جیسے میں نے ایک مثال دیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی مشین بناتی ہے تو ایک کیٹلاگ اس کے ساتھ رہتا ہے، یا استعمال کے جو اس کے طریقے ہوتے ہیں. انسان کو بھی رب تعالیٰ نے بنایا ہے تو قرآن ساتھ میں رکھا ہے. واہ واہ واہ. کہ تمہاری زندگی کے طور طریقے اور اسلوب جو ہے تمہیں اس سے سیکھنا ہے. اسی لیے دیکھیں آپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیدھے کان خلقہ القرآن. ان کے اخلاق تو پورا قرآن ہے. واہ 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 واہ. تو یہ انسان کے جینے کے طور طریقے اسلوب یہ پورے قرآن نے بیان کیے. تو آپ نے جو سوال کیا اس پر میں آتا ہوں کہ ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے اخلاق. بہت خوب مصطفیٰ. اب یہ اتنی تفصیل طلب گفتگو ہے حافظ صاحب کہ اگر اس میں ایک دو چیزوں کو ہی لے کر کے چلتا رہوں تو لمبا وقت گزر جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. یہ اخلاق میں پہلے نمبر چیز ہے. اچھا. لقمان حکیم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بلند اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ وہ میں آپ کے اندر بھی دیکھتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے اندر عطا فرمائے. آمین. لقمان حکیم نے فرمایا دو چیزیں اگر آ جائیں کسی کے اندر تو بہت آسان ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مسکرا کر کے بات کرنا اور نرم لہجے میں بات کرنا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. لہجہ نرم رکھو اور چہرے پر مسکان رکھو. سبحان. یہ دو چیزیں ہیں تو نیکی بہت آسان ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اخلاق حسنہ کے لیے وقولوا للناس حسنا، پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. میں آپ کو بتاؤں لہجہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عربی کا ایک مشہور قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. زبان سے یہ جو زخم پڑتے ہیں نا اس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں. آج عربی کے محاورے میں ہے تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا. لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں. لہجے کا استعمال ایسا ہوتا ہے. میں چلتے ہوئے اگر یہاں پر ایک حکایت عرض کر دوں، سبحان اللہ، حضرت بہلول دانا کا. یہ بغداد کے وہ مشہور صوفی بزرگ مجذوب وقت کے. بغداد کا ایک تاجر جو ہے خستہ حال ہو چکا تھا اور قلاش ہو گیا، اس کے پاس مال کی کمی. ایک دن آیا، کہا کہ حضور میں لٹ گیا ہوں، مجھے سنبھال لے، میں برباد ہو گیا، مجھے کچھ نہ کچھ راستہ دکھائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تیرے پاس مال بچا ہوا ہے ایک کام کر، جاؤ پورے رقم لگا دے اور کالے کپڑے خرید لے. توجہ، پورے بغداد میں جہاں جہاں کالے کپڑے مل رہے ہیں خرید لے. اس نے گیا، جا کر کے خریدا. ایک بزرگ کی بات تھی اور ویسی بھی روزانہ ڈوب رہا تھا، نقصان میں جا رہا تھا. اب چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ بغداد کے حاکم کا یا وہاں کے بڑے گورنر کا انتقال ہوا. تو اس وقت رواج یہ تھا کہ جب سرکاری کسی شخص کا انتقال ہوتا تو جو بڑے حضرات ہیں وہ سوگ کے لیے کالے کپڑے پہنتے تھے. اب جب وہ لوگ کپڑا خریدنے کی کوشش کر رہے ہوں تو صرف ایک بندے کے پاس کپڑا مل رہا ہے، تو منہ مانگی قیمت پر اس نے بیچا کپڑے اور پھر کروڑ پتی بن گیا راتوں رات. بزرگ کی نصیحت تھی، کام آ گئی، مال زیادہ آ گیا
اور اچانک یہ راتوں رات امیر بھی بنا. واہ. چند دنوں کے بعد ظاہر سی بات ہے مال کی چربی جب چڑھتی ہے اوف. تو پھر آدمی جو ہے پیر زمین پر رکھتا بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرے اور ساتھ میں اس کے اخلاق بھی ہو تو وہی کامل ہے. بہت خوبصورت بات. واہ. باقی ویسے بہت سارے لوگ دکھتے ہیں. پھر آیا چند دنوں کے بعد، اب اسی بہلول دانا کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ایک میدان میں، تو آ کر کے کہنے لگا وہ دیوانے بتا اب کی بار کیا خریدوں، اب کی بار کیا خریدوں. پہلے کیا کہا تھا حضور والا لٹ گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اب آ کر کے کہہ رہے وہ دیوانے بتا اب کیا خریدوں. آپ نے کچھ نہیں اس کا جواب دیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، تیرے پاس مال زیادہ آ گیا ہے، اب اور انویسٹ کرنا چاہتا ہے میں بتاتا ہوں، جا کر کے جتنا مال ہے سب کے تربوز خرید لے. تربوز جس کو ہمارے ہاں کلنگڑ کہتے ہیں، یہ خرید کر رکھ لے. اس نے جو مطلب مال جتنا تھا اس کا سب جگہ سے تربوز خرید کر کے اس نے ایک جگہ سٹور کر دیا. اس کو لگا ایسا ہی کچھ اور حادثہ ہونے والا ہو یا جو کچھ بھی ہو. 8 دن گزرتے گئے، تربوز کو کہاں رہنا ہے، سڑنا شروع ہو گئے. کوئی حادثہ نہیں ہوا. اب جب تربوز خراب ہونے شروع ہو گئے، سڑنے لگ گئے، دھیرے دھیرے اس نے سوچا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، پورا کا پورا مال تربوز میں ختم. واپس اسی راستے پر آ گیا، کلاش مفلس. دوڑتا ہوا آیا اور کہا، دیکھا بہلول دانا وہیں بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ، پہلے میں اتنا زیادہ مجھے امیر بنایا اور ابھی پھر سے کلاش بنا دیا. میں تربوز میں پوری رقم لگا چکا ہوں، اب تو میں راستے پر آ چکا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، پہلی مرتبہ تیرے لہجے نے تجھے امیر بنایا، دوسری مرتبہ تیرے لہجے نے تجھے فقیر بنا دیا. یہ لہجہ، انسان اپنی زبان پر قابو رکھے، یہ بہت بڑے اخلاق ہیں اس کے. اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں ہے، کسی آدمی کے اچھے اخلاق معلوم کرنا ہو تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھو. اللہ اکبر. غصے کی حالت میں انسان آپے سے باہر ہوتا ہے اور ساری چیزیں بول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے اور بول بھی جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا. واقعی بندہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ تو ایسے نہیں تھے، آپ کا تو کبھی انداز ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یار، مجھے جب غصہ آتا ہے نا تب میں ایسا ہو جاتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ غصے میں ہی بندے کے اخلاق کا پتہ لگتا ہے. امتحان اسی وقت ہے. جیسے بہت سارے مفتیان کرام کے دارالافتاء میں آپ جائیں، وہاں بہت سے جو سوالات آتے ہیں اس میں کامن سوال طلاق کا ہوتا ہے، اور طلاق دے چکے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ لاحقہ لگاتے ہیں کہ نہیں ہم غصے کی حالت میں تھے. تو میاں طلاق کوئی پیار میں دیتا ہے، محبت میں طلاق دیتا ہے کہ لے تجھ کو ایک طلاق دیتا ہوں، گفٹ ہے. غصے میں ہی ہوتے ہیں یہ معاملہ. اور اس وقت جو کنٹرول کر لے گیا وہ پہلوان آدمی ہے. جی اس کا امتحان ہے. تو زبان یہ سب سے پہلی چیز ہے، لہجے کی نرمی اخلاق کا یہ پہلا زینہ ہے. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ارشاد فرمائیے نا کہ مسلمان یعنی اہل ایمان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، آپ سمجھوں کی پوری مکمل سیرت یقیناً ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. یعنی کہا نا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک یعنی پورا عمل آپ کا ایسا رہا. تو حضرت ایک مسلمان کو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں فی زمانہ لوگ یہاں وہاں سے متاثر نظر آتے ہیں پر وہ حضور کے اخلاق کی بات نہیں کرتے. تو حضرت حضور کے اخلاق پر ایک مسلمان کو عمل پیرا ہونا کتنا ضروری ہے. یہی تو سب سے بڑی بات ہے حافظ صاحب. میں جو دیکھتا ہوں کہ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نام سے کورسز چلائے جاتے ہیں. صحیح. اور بڑے بڑے شہروں میں، کچھ جگہ پر ہمارے ہاں شہروں کے نوجوان مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے. میں نے ان سے معلوم کیا کہ کیا ہوتا ہے. کہا کہ ہم جو ہے ڈگری تو کر چکے ہیں، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو ہے ہمیں آداب سکھائے جاتے ہیں، اخلاق پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے. ہاں، کہ آپ لوگوں سے ملیں تو کس طرح سے، بیٹھیں تو کس طرح سے، ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، اور کھانے کے برتن کہاں رکھنا ہے، چمچ کہاں رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو میں ان نوجوانوں سے ایک بار بات کہتا تھا کہ میاں تم
اخلاق ان سے سیکھنے جا رہے ہو جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، او اور جبکہ تمہارے رسول وہ ہیں جن کو خود حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ دنیا کو سب سے بلند اخلاق پر لے جاؤں، کیا کہنے ہیں مصطفیٰ، سب سے بلند اخلاق پر سبحان لے جاؤں۔ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دور میں اخلاق سکھا رہے تھے جب اخلاق نام کی چیز نہیں رہ گئی تھی، یہ بھی پوائنٹ ہے کہ اس دور میں سکھا رہے تھے کہ جب یہ چیز تھی ہی نہیں، نہ عورتوں کے ساتھ میل جول یا پردے، یہ سارے معاملات کہاں سے آئے؟ عورتوں کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھانا یہ بلند اخلاق میں سے نہیں ہے؟ صدق، امانت، اخلاص، یہ ساری چیزیں اس وقت کی ہیں۔ میں آپ کو حیرت ہوگی بتاؤں، نوشیرواں بادشاہ کا ایک نام ذکر ہوتا ہے، جی، عادل بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، بہت ذکر ہے فارسی میں بھی، جبکہ یہ بعض حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے اصولوں اور قوانین کے خلاف کسی کو پاتا تو پہاڑ سے اوپر ڈھکیل کر گرا دیا۔ تو عادل، اس زمانے کے عادل کا یہ حال ہے۔ اللہ۔ اور اس وقت کے جو پوش لوگ ہوتے تھے وہ جتنا زیادہ جوا کھیل لے، گیملنگ میں آ جائے، تو لوگوں کی مینٹلٹی ایسی بنی ہوئی تھی۔ اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پر استنجا فرما رہے تھے بیٹھ کر کے، تو یہودی جو ہے مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے پیشاب کے بعد اس کو صاف کرنا، استنجا جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ مذاق کر رہے تھے آپس میں کہ کیا اسلام میں یہ بھی چیزیں ہیں تمہارے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کے اخلاق میں کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا، حتیٰ کہ ہمیں استنجا کے طریقے بھی بتائے گئے۔ تو یہ اسلام۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اخلاق حسنہ میں آپ دیکھیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، چلنے کے آداب، لوگوں سے ملنے کے آداب، یہ سب جو حضور کی سنتیں ہیں یہ اخلاق ہی تو ہے۔ واہ واہ واہ۔ کاش ہمارا نوجوان یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کر رہا ہے ایک بار میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ لیتا، اللہ اکبر، تو معاملہ کیا ہوتا، اچھے بلند اخلاق پر بھی ہوتا اور ثواب کا ثواب بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لہجے کی نرمی اس قدر تھی کہ ایک بار مسجد میں ایک اعرابی دیہاتی شخص داخل ہوا اور وہ کھڑے ہو کر وہیں پیشاب کرنے لگ گیا۔ برداشت تو کوئی نہیں کرے گا۔ اب صحابہ پکڑنے کے لیے اس کو دوڑ رہے تھے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے کہ اس کو پکڑو پکڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر پانی کی ایک بڑی بالٹی منگوائی گئی اور بہایا گیا، اس کو صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص جو تھا جس نے یہ کام کیا تو لا علم تھا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اب مجھے اس قدر یہ لوگ دوڑائے تھے، پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ بہت بھیانک کام میں کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجد ہے، پیشانی رکھنے کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس یہ دو جملے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسا اثر کر گئے کہ زندگی بھر حضور کی غلامی میں آ گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ یہ بھی ارشاد فرما دے ہاتھوں ہاتھ کہ اچھا اخلاق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی رکھنا ہے یا کفار و مشرکین یا جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی ایک مسلمان کو اچھے اخلاق سے ہی پیش آنا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پڑوسیوں کے معاملے میں بعض اوقات بندہ بڑا جذباتی ہو جاتا ہے، بہت برا لگ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے پڑوسیوں سے، تو ان کے ساتھ بھی اخلاق کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اخلاق کے لیے کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کو دیکھ کر کے اخلاق دکھانا ہے۔ اچھا، اخلاق آپ کے ساتھ ایسا جڑے ہوئے ہیں، لازم ملزوم، آپ جہاں پر بھی جا رہے ہو آپ کے اخلاق آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت اچھا۔ اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام جن کی تعلیمات آپ دیکھیں، وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان آیا ہے تو اس کے سامنے ہم یہ اخلاق دکھا رہے ہیں، دوسرا آ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ اخلاق دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، جدال ایک الگ چیز ہے، ان سے بحث مکالمہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منکر جو ہوں گے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر جو ہیں
ان سے جدال کرنا، ان سے مکالمہ کرنا، ان سے بحث ڈیبیٹ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اخلاق آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی آپ کے لیے حکم یہی ہے اسلام کا کہ آپ کو اچھے اخلاق، یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو رات پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا. اللہ، تو یہ تو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ایمان کے ساتھ. اور اس حدیث پاک میں کہیں پڑوسی کے لیے یہ ذکر نہیں آیا کہ وہ کیسا ہو، مطلق پڑوسی کا ذکر ہے. تو انسان کو یعنی مسلمان کو پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک رکھنا ہے. اور رہی بات دوسروں کے ساتھ اخلاق، آج تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ہمیں کیسے اخلاق رکھنا چاہیے، دیکھیں ابھی تو لوگوں کا معاملہ ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ غیر مسلمین کے سامنے تو یہ بہت سارے اخلاق دکھاتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ سختی کے معاملات دکھاتے ہیں. الحقیقت یہ حقیقت ہے. جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اشداء علی الکفار رحماء بینہم ان کی صفت تھی. لیکن وہاں پر بھی آپ کو میں یہ بات بتا دوں وہ اشداء کن معاملات پہ تھے. ایسا نہیں کہ ہر گھڑی شدت کے ساتھ ان کو دیکھنا ہو، معاملات بہت سارے تھے، لیکن شدت اس بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. بہت اچھا. اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں ہم تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی سمجھوتے کی بات نہیں کریں، اس میں سخت تھے. مطلب جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کے سامنے شدید ہے. اگر ایک بندہ نقصان نہیں پہنچا رہا تو پھر اس کے ساتھ تو اخلاق سے پیش آنا ہے نا. آپ کو اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. بہت اچھا. یہ اسلامی اخلاق کے بہت بلند مظاہر ہیں. بہت اچھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کا پڑوسی کئی سالوں تک تو یہودی رہا ہے. اور جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک پڑوسی غیر مسلم تھا، اور حضرت امام اعظم کا پڑوسی وہ خود کہتا ہے کہ میں ہر دن اپنے گھر کا کچرا نکال کر کے ان کے گھر پہ ڈال دیتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے نہ اس کا تقاضا کیا نہ الجھ کر کے بات کی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے پھینک دیتے تھے. اللہ، اسلامی اخلاق. لیکن میرے یہاں پر ناظرین سے ایک بات میں یہ کہوں گا کہ کسی کو چھیڑو مت، کسی کو بھی چھیڑو مت. یہ اسلام کا ایک ایسا اصول ہے کہ جنگوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا دشمن جو تمہارا سخت ترین دشمن ہو اس سے بھی جنگ کی تمنا مت کرو. بہت اچھے، کیا بات. جنگ کی تمنا مت کرو، جنگوں میں نقصان ہے. ہاں اگر تم پر عائد کر دی گئی ہے تو پھر پیر پیچھے بھی نہ ہٹاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تم جمے رہو. استقامت، یہ اسلامی اصول ہے. اب اخلاق کی بات آئی تھی، آپ نے یہ جو چیزیں پیش کی اس میں میں یہ بات کہوں کہ قرآن پاک کے پورے اخلاق کو تو ہم آج احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن نوجوانوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ بات چیت کے سلیقے آپ صحیح کر لو. قرآن کہتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی آواز کو دھیمی رکھ کر بات کرو. جو چیخ چلا کر کے بات کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں سے منہ پھیر کر کے بات مت کرو. آج کی دنیا کا اسٹائل ہے کہ بات کرنے والا اس طرف دیکھ رہا ہے اور پیچھے سننے والا کھڑا ہے. اس کو اسٹائل کہا جاتا ہے. آگے چلتے ہوئے وہ بات کرتا رہے گا، پیچھے والا سنتا رہے گا. یعنی یہ غرور و تکبر کی علامات ہے. فیس ٹو فیس بات کرو، سامنے کی چہرہ پھیر کر کے بات کرنا یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ قرآن پاک میں موجود چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اس کے علاوہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. قرآنی اخلاق ہیں یہ کہ نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. تمہارے اکڑنے سے کچھ ہوگا نہیں. غرور و تکبر کے ساتھ آج کل جو بہت سارے نوجوانوں کے چلنے کے انداز دیکھتا ہوں، سینہ اس طرح سے تان کر کے چلنا یا اظہار کرنا اپنی طاقت کا، یہ غرور کے انداز میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند چیز ہے. ان اخلاق سے نوجوانوں کو آج بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو کسی بات سے اگر آپ مطمئن کسی کی نہیں ہے
یا آپ کی رائے اس سے مختلف ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے خاموش رہتے، مگر وہاں آپ نے کمنٹس ایسا کیا کہ بھئی کیا چھمک چھلو بن کر تم بات کر رہے ہو، یا کیا تم اس طرح کمنٹس کر کے بندہ اپنا ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تعلق کس فیملی سے ہے. کیا دیکھیں ہوتا ہے یہ بھی اخلاق میں آئے گا، مطلب بد ظاہر اخلاقی سی میں؟ بات ہے، انسان کے اخلاق اس کی زبان سے پہچانے جاتے ہیں، اس کے اخلاق سے ہی پہچانے جاتے ہیں، یعنی انسان کی اصلیت، اس کی حیثیت اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہر چیز میں کمنٹ کرنا ضروری نہیں، نہ تمہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، نہ شریعت کا کوئی فرض اور واجب آپ ادا کر رہے ہو صحیح کہ ہر چیز پر آپ کو رائے دینے کے لیے کہا کس نے، کس کے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن آپ اس میں زبردستی داخل ہوئے اور گناہ مول لی. جس کے متعلق لوگوں نے کہا ہے اس کے دل کو اگر واقعی ٹھیس پہنچی ہے اور حقیقتاً ویسا نہ ہو تو قیامت کے دن تو پوری نیکیاں آپ کو دینی پڑ جائیں گی. نہ ہو تو یہ ہوگا، اور اگر مثال صحیح بھی کہہ رہا ہے تو پھر بھی وہاں کمنٹس کرنے غیبت کے حق میں آئے گا. اللہ اکبر، غیبت کے جرم میں گرفتار ہے وہ. آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کمنٹ پاس کرنے کا؟ کیا یہ شریعت کا واجب ہے؟ شریعت کی طرف سے آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ سارے لوگوں کے معاملات دیکھتے رہو اور آپ ہر چیز پر رائے دیتے رہو؟ یہاں پر پکڑ ہے بہت سارے لوگ. صحیح بچنا چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کو. آج جو سوشل میڈیا پر آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر بہت زیادہ دیکھے ہیں، لوگوں کے متعلق اپنی رائے کا دینے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ حقیقت سے واقعے کا تعلق ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور حضرت ایک اور بات ارشاد فرما دیں آخر میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے کہ باہر تو اس کا اخلاق بڑا زبردست ہے، دوستوں میں یا اپنے جس جگہ وہ جاب کر رہا ہے باس کے سامنے تو بھائی کمال اس کا اخلاق ہے، اور اس کے علاوہ یا اس کی جاب اس ٹائپ کی ہے، ریسیپشنسٹ ہے، تو آپ دیکھیں تو وہ کمال کا اس کا لہجہ ہے. مگر وہی بندہ جب اپنے گھر والوں میں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے والدین کے سامنے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ وہی ہے، یہ تو بالکل ہی مطلب اس کے اخلاق سے بالکل ہی عاری ہے. جی ایک یہ والی سائڈ ہے قبلہ، اور ایک سائڈ یہ کہ اپنے وطن میں ہم نے کبھی اس کو اخلاق میں نہیں دیکھا، مگر یہی بندہ جب دوسرے ملک میں سفر کر کے گیا جاب کے سلسلے میں، وہاں کے قانون اور وہاں کے ماحول کی وجہ سے وہ بظاہر ہمیں بہت اخلاق میں نظر آنے لگا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ بھائی مطلب قرآن کی تعلیمات تو آلریڈی موجود ہیں، قرآن تو پہلے سے تعلیم دے رہا ہے، ہمارے نبی تو ہمیں پہلے سے ارشاد فرما رہے ہیں، ہم اس کو ایڈاپٹ نہیں کر رہے، باہر جاتے ہیں تو ہم فوراً اس ماحول کی وجہ سے با اخلاق بھی بن جاتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے حضرات؟ دونوں چیزوں کے متعلق میں ذکر کرتا ہوں. دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں جی. ایک تو گھر والوں کے ساتھ سلوک، اور پھر ایک اپنے باس کے ساتھ یا پھر اپنے جہاں جاب کرتا ہے وہاں پر. یہ دونوں جگہ وہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. صحیح. اخلاق یہاں پر کچھ الگ دکھتے ہیں، گھر میں کچھ الگ دکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے ملک اور باہر کی بات آپ کر رہے ہیں. ساری جگہوں پر جو آپ اخلاق بات کر رہے ہیں، میں اس کو اخلاق نہیں مانتا. یہ ایک ناٹک ہے، یہ ایک تصنع ہے، ایک روپ دھارا ہوا ہے. ایک گدھے نے شیر کی کھال پہنی ہے، وہ جس دن اس کو موقع ملے وہ کھال اتارے گا اور پھر گدھا بنے گا. تو گھر میں چونکہ اس کو موقع مل گیا ہے تو وہاں کچھ نہیں دکھانا ہے، جس کو جیسے منہ میں آیا بکتا رہا. تو یہ اخلاق نہیں. اور حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھے اخلاق والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اسی کے بارے میں آپ بتائیں کہ حضور کے اخلاق کی بلندی کی گواہی کون دے رہے؟ ماں عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر کی بیوی. واہ واہ واہ. عورت اگر گواہی دے رہی ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں گے حضور کی ازواج مطہرات سے نقل ہے. اللہ تو گھر میں سب سے بلند اخلاق ہوں اس کے. اور ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں زگردن فیرازاں توازو نکوست، گداگر توازو کنت خوئے اوست. فارسی کا شعر ہے کہ بڑے بڑے مرتبے والے اگر عاجزی کریں، انکساری کریں تو یہ اچھی بات ہے، یہ ان کے اخلاق. اور اگر فقیر آدمی بھی عاجزی کر رہا ہو تو یہ تو اس کی عادت ہے، یہ تو اس کی عادت ہے. تو شعر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ بڑے مقام پر جا کر کے اگر کوئی اخلاق دکھا رہا ہے تو کمال کا آدمی ہے. کیا خوبصورت آپ نے حضور کمال گفتگو. اور کس کے ساتھ اخلاق دکھا رہا ہو؟ چھوٹوں کے ساتھ. ہاں یہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ نظر آتا ہے حضرت. چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ نا مطلب بندہ انداز اچھا کر لیتا ہے.
یہ چیز آپ دیکھیں کہ امیروں سے ملنے کے طریقے الگ ہیں، غریبوں سے ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں سے جب خیریت پوچھی جاتی ہے تو منہ چوڑا ہو جاتا ہے، سینے پھیل جاتے ہیں، اور وہی غریب آئے تو ہٹو بچوں والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اخلاق نہیں ہے. تو مطلب آپ کی بات اگر یہاں روک کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مصافحہ فرماتے تو خود سے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں لیتے جب تک مصافحہ کرنے والا خود نہیں لیتے. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جب کبھی کوئی مہمان آتا تو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہاں ثنیۃ الوداع تک جاتے تھے. اللہ اکبر. مسجد نبوی سے لے کر ثنیۃ الوداع کا جو مسافتی سفر ہے وہ 5 کلومیٹر کے قریب ہے. یا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے. یہ بھی اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی اخلاق کا وہ رعب تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب ایک بندہ ایسا آیا جس کا حق مار کر کے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، کیونکہ مکہ کے سارے بڑے سرداروں کے پاس وہ گھوم کر کے آیا، ابو جہل سے میرے پیسے دلاؤ، سبوں نے کہا کہ بھائی وہ سردار قریش ہے، ہم سے نہیں ہو سکے گا، اور کسی نے کہا جاؤ یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروا دیں گے. سبحان اللہ. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ چلو میں چلتا ہوں. ابو جہل کے پاس آ کر کے حضور نے صرف 2 جملے کہے کہ تیرے پاس اس کا حق موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کب دے رہے ہو؟ تقاضا فرمایا. ابو جہل نے اسی وقت کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں دے رہا ہوں، اور اس کا مال ویسے ہی واپس کر دیا. اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد کے علاوہ کوئی آتا تو یہ کام میں نہیں کرتا. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. یہ بلند اخلاق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی کی بات مانی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو کلیش ہے نا گھروں کے اندر، ماں باپ بچوں کی شکایت اور بچے ماں باپ کی شکایت، یا دونوں میں ماں باپ اولاد کے سامنے اچھے اخلاق دکھائیں پھر دیکھو وہ کیسے امپریس نہیں ہوتا، اور بیٹا اپنے اولاد کو اپنے اخلاق سے جیت لے دیکھیں وہ کیسے نرم نہیں ہوتے. اخلاق کی وہ دولت ہے جس میں بڑے سے بڑے پتھر دل کو موم بنایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بلند اخلاق کی تعلیم عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت آپ کی گفتگو کا اگر تتمہ میں ایک جملے بیان کروں تو اخلاق وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اختیار کیا جائے، نہ کہ مال کی ہوس کے لیے یا کسی منصب کے لیے، کسی دنیاوی لالچ کے لیے. اگر آپ کی اخلاق آپ اس لیے اپنا رہے ہیں کہ بھائی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، گھر میں ہو باہر ہو، سب جگہوں پر آپ کا معیار ایک ہی رہے گا. آپ ڈبل اسٹینڈرڈ میں نہیں ہوں گے پھر آپ. تو مجھے حضرت کی گفتگو سے یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی اچھے اخلاق اختیار کرو، وہ جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں یقیناً ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو. بیچ میں روک کر کے ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں. گھروں کے یہاں جو معاملات ہیں اس پر میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں اپنے آپ میں، کہ اگر آپ کا بھائی آپ کے پاس آیا اور ترش لہجے میں، سخت لہجے میں بات کر کے نکل گیا، اور باہر جو ہے ایک اور کوئی جو آپ کے ریلیشن سے ہی نہیں ہے اس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہو تو بالکل جھکا جا رہا ہو، تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی کہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے سخت کلامی کیا اور ایک باہر والے شخص کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہے. تو دل کے اندر جو ایک کڑن ہے یہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہی چیز جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بات کرے اور پھر دوسری عورت کے ساتھ بات کرے، عورت بھی تو آبزرو کرتی ہے کہ جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو کس لہجے میں بات کرتا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ اس کا لہجہ کیوں نرم ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں پر کلیش پڑتا ہے، پھر سختیاں آ جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ میرے ساتھ اچھی گفتگو ہو. واہ واہ واہ. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت دو عزت لو. کیا کہنے صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے وقت دیا.